کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمسایوں کے حقوق کے متعلق اور مدینے والے محبوب نے کتنا زور دیا ہے اور کتنی تنبیہ کی ہے کہ اگر آپ کے پڑوس کے اندر کچھ لوگ رہتے ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، یتیما ہیں، مساکین ہیں، جو بھی آپ کے قرب و جوار کے اندر رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اور محمد مصطفیٰ نے کتنی تنبیہ فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک آپ نے اختیار کرنا ہے، کیونکہ اس وقت معاشرے کی بہت بڑی بیماری ہے کہ رشتہ دار، عزیز و اقارب اور ہمسائے ایک دوسرے سے دوسرے بندے کو شکوہ ہوتا ہے، فلاں مجھے تنگ کرتا ہے، فلاں سے بڑا میں تنگ آ چکا ہوں، یہ جگہ چھوڑ رہا ہوں، دوسری جگہ کے اوپر جا رہا ہوں۔ یہاں کے ہمسائے بہت بڑے خطرناک ہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کی عصمت محفوظ نہیں، کسی کے کو معاملات ہیں، یعنی کہ تنگ معاشرہ اس وقت جس پر فتن حالات سے گزر رہا ہے۔ کیونکہ سب سے بڑی بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہماری دوری ہے دین مصطفیٰ سے، کیونکہ جب تک ہم محمد مصطفیٰ کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے، اپنائیں گے نہیں، تو اس دلدل کا ہم شکار ہوتے رہیں گے۔ ہم دوسرے بھائی مسلمان کی عصمت کو، عزت کو پامال کرتے رہیں گے۔ جس وقت ہمارے اوپر محمد مصطفیٰ کی شریعت نافذ ہو گئی تو پھر دوسرا مسلمان تو دور کی بات ہے، کافر بھی آپ کی عزت سے محفوظ رہ جائے گا۔ اور یہ دین اسلام ہے، کسی مذہب نے، کسی مسالک نے اتنا خیال نہیں رکھا انسانوں کا۔ یہ واحد مذہب ہے اسلام جس نے اپنے تو دور کی بات ہے کافروں کی بھی عزت کا خیال رکھا ہے، کافروں کی بھی عصمت کا خیال رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے اپنے ہمسائے کو تنگ کیا، اپنے پڑوسی کو تنگ کیا، تو فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ ایسا نہ سمجھے کہ میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا، بلکہ اس کا ٹھکانہ داخل النار، اللہ اسے جہنم کے اندر داخل فرما دے گا۔ یعنی جو اس کے ساتھ قریب رہنے والا ہے، پڑوسی ہے، اگرچہ اس کی برادری کا نہیں ہے، عزیز و اقارب میں سے نہیں ہے، لیکن ہے اس کا ہمسایہ، دیوار اس کی اس کے ساتھ ہے، لیکن وہ صبح بھی ڈرتا ہے، شام کو بھی ڈرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا ہمسایہ بڑا خطرناک ہے کہ کہیں میری عزت کے اوپر وار نہ کر لے، کہیں میرے بچوں کو تکلیف نہ پہنچائے، کبھی مجھے تکلیف نہ پہنچائے، حتیٰ کہ ڈرتا ہے کہ وہ زبان ایسی استعمال کرتا ہے کہ ایک بندہ سادہ سمپل بندہ ہے، وہ اپنی عزت اور اپنے پہلو کو بچاتا ہے، ڈر کے مارا اپنے ہمسائے سے گفتگو بھی نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، جس سے ڈر کی وجہ سے اس کا ہمسایہ بات نہ کرے۔ یہاں تو معاملہ کچھ الٹ ہے۔ تو ہمارے پاس اگر تھوڑی سی بھی طاقت ہے، اگر دو چار ہم پولیس والوں کو جانتے ہیں، تو ہم دنیا کا، لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں بھی فلاں صاحب کا تھانے کے اوپر رابطہ ہے، فلاں ایم پی اے کے ساتھ، ایم این اے کے ساتھ، جو ساتھ رہنے والا ہے امیر ہے یا غریب ہے، اٹھتا ہے یا بیٹھتا ہے، جلوت خلوت کے اندر دونوں طرح وہ تڑپتا رہتا ہے، اس کا جینا حرام ہوتا ہے۔ وہ یہاں رہنا نہیں چاہتا، ہر لمحے، ہر گھڑی، اور وہ یہ سوچتا ہے میں تو گزار گیا ہوں، میری اولاد کیسے گزارے گی۔ تو وہ سمجھ لیں وہ بندہ جو رہنے والا ہے وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ جس سے مومن ڈر رہا ہے، مومن تو مومن کا ایک کانٹا چبھنا برداشت نہیں کرتا، مومن تو مومن کو سینے سے لگاتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کو دیکھ کر اپنا دل، اپنا سینہ کشادہ کرتا ہے۔ یہاں ایک مومن ہے، وہ ڈر کا مارا محلہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، گلی چھوڑنے کے لیے تیار ہے، ڈر کا مارا راستے سے نہیں گزرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ بھی کلمہ پڑھنے والا، یہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے سے ڈر جائے تو سمجھ لے کہ سامنے والا جو خطرناک ہے وہ درندہ قسم کا انسان ہے، اس کے اندر انسانیت والی کیفیت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر وہ مومن ہوتا تو مومن اس کو ہاتھ پھیلا کر سینے سے لگا لیتا۔ اس وجہ سے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک آدمی حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے، بڑی نیکیاں کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، اور ایک بات اس کے اندر بہت بڑی خطرناک ہے
पड़ोसियों के साथ, हमसायों के साथ उसका रवैया अच्छा नहीं है। डर के मारे लोग उससे बात नहीं करते। जब भी लोग उसकी गली से गुजरते हैं तो खतरनाक खौफजदा होकर गुजरते हैं। या रसूल अल्लाह, आप बता सकते हैं कि उसका अंजाम क्या होगा? नेकी बड़ी करती है, इबादत बड़ी करती है, नमाजें पढ़ती है और नवाफिल भी, सुन्नत भी कभी नहीं छोड़ी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिया फिन्नार, वो जहन्नम के अंदर जाएगी। या रसूल अल्लाह, इबादत करने वाली है, रियाजत करने वाली है, खुदा को राजी करने वाली है, मुस्तफा को राजी करने वाली है, जहन्नम के अंदर कैसे? हुजूर ने फरमाया इस वजह से, क्योंकि महशर का दिन लगेगा जहां नमाज का सवाल होगा फर्श के ऊपर, वहां हमसायों के सलूक के मुतालिक भी पूछा जाएगा, हमसायों के हकूक के मुतालिक पूछा जाएगा, पड़ोसियों के हकूक के मुतालिक पूछा जाएगा। लिहाजा जितनी मर्जी बातें कर ले, जितनी मर्जी रोजे रख ले, लोगों को राजी कर, हाँ, हत्ता के जिस वक्त तक उसका पड़ोसी उससे राजी नहीं है, अल्लाह उसके लिए कभी जन्नत का फैसला नहीं फरमाएगा। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक और माई रहती है, गली के अंदर औरत रहती है, इबादतें कम है उसकी, फर्ज अदा करती है, नवाफिल कभी पढ़ते हुए हमने देखा नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह, हमसायों के साथ उसका बड़ा अच्छा सलूक है। बातचीत के अंदर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, किसी को ठेस नहीं पहुंचाती। जो मोमिन दर के ऊपर चढ़कर आ जाए तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि मोमिनों वाला किरदार अदा करती है, आगे बढ़ के सलाम उनको उसको लेती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिया फिल जन्ना, इसके लिए अल्लाह ने जन्नत का फैसला फरमा दिया है। यानी इबादत कम है, रियाजत कम है, इतनी इबादत नहीं करती, रियाजत नहीं करती, लेकिन पड़ोसियों के साथ उसका कमाल का किरदार है, लोग उससे गमज़दा नहीं है। और मेरे भाई, अगर कायनात बनी है, आप तरीक उठाएं, कुरान उठाएं, हुजूर का फरमान उठाएं, जगह जगह के ऊपर यही आपको नुक्ता मिलेगा, मखलूक खुदा को तुम राजी करो, तुम्हारे ऊपर खुदा राजी हो जाएगा। बस मखलूक खुदा के साथ तुम प्यार करना सीख लो, लोगों को तड़पाना, सताना, जलील करना, रुसवा करना तुम छोड़ दो, अर्श के ऊपर खुदा तुम्हारे ऊपर रहम फरमा देगा, तुम्हारे ऊपर राजी हो जाएगा। तो लिहाजा ये बड़ा कीमती फिक्र है, जिस वजह से हम दीन से दूर हैं, लोगों को तड़पाते हैं, सताते हैं। और ये तो इस वक्त रिवाज बन चुका है हमारे माशरे के अंदर, जिसके पास 4 टके आ गए, 4 पैसे आ गए, वो हमसाये को हमसाया नहीं समझता। गरीब जो उसके सामने बैठ जाए उसको अपने करीब तक नहीं आने देता। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बड़े अजीम बुजुर्ग हैं। आपकी गली के अंदर एक यहूदी रहा करता था। तो चलते चलाते एक दिन ऐसा वक्त आया कि यहूदी ने अपना मकान बेचना चाहा कि मैं अपना मकान बेचता हूँ। खरीदने वाले आए, उस मकान की कीमत थी 1000 दिरहम। तो मांगने वाले यहूदी ने 2000 दिरहम मांगे हैं। पूछा गया वजह क्या है? मकान तेरा 1000 दिरहम का है, लेकिन तू मांगता 2000 दिरहम है। उसने कहा 1000 दिरहम इस मकान की कीमत है, और 1000 दिरहम आपके साथ जो पड़ोसी हैं, आपके हमसाए हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ऐसे अजीम पड़ोसी हैं, ऐसे अजीम हमसाए हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, जितना अरसा मैं यहाँ बैठा हूँ मेरी इज्जत को कभी ठेस नहीं पहुंची, और मेरा कोई ऐसा दिन और रात मुझे याद नहीं है कि किसी दिन के अंदर मेरे बच्चे भूखे सो गए हों। इतना अजीम मेरा पड़ोसी है, इतना अजीम मेरा हमसाया है। इस वजह से ऐसे हमसाए हर बंदे को नहीं मिलते, जिस तरह अल्लाह ने मुझे अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसा पड़ोसी अता फरमाया। यानी तेरा किरदार ऐसा हो, तेरा कौल और फेल ऐसा हो, तेरा उठना बैठना हमसाइयों के साथ ऐसा हो, लोग जब भी उठें सिर्फ मकान की कीमत नहीं बल्कि तेरी कीमत भी लगा कर जहां से चले जाएं। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और शरीयत को जो अपनाने वाले लोग थे, अल्लाह की इज्जत की कसम उन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि मोहम्मद मुस्तफा ने किस तरह हमें शरीयत अता फरमाई है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह हमें दीन अता फरमाया है। अगली बात सुने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 तरह के होते हैं पड़ोसी। कितने किस्म के भी 3 तरह के पड़ोसी होते हैं। एक वो होता है जो आपका रिश्तेदार भी है, आपके साथ कुराबत रखने वाला भी है, मुसलमान भाई भी है और आपका पड़ोसी भी है। 3 तरह के हक हो गए। एक मुसलमान है, दूसरा आपका रिश्तेदार है खून का, तीसरी बात यह है कि वो आपका हमसाया है, आपके दीवार के साथ उसकी दीवार है। हुजूर ने फरमाया एक तो ये है, दूसरा वो है
آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، آپ کا خون نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ تمہارا پڑوسی بھی ہے، دو طرح کے حق ہو گئے، ایک مسلمان ہے، دوسرا آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا ہمسایہ ہے۔ پہلے تو ہو گئے تین، ہمسایہ بھی ہے، اس کے ساتھ مسلمان کلمہ پڑھنے والا بھی ہے، آپ کا خون بھی ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ مسلمان ہے، خون نہیں ہے، مسلمان ہے، آپ کا پڑوسی ہے، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، ایک ہی گلی ہے۔ فرمایا اس کے اوپر دو حقان، دو حق ہیں۔ فرمایا ایک وہ ہے واحد، اس کے اوپر ایک حق ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سا؟ فرمایا وہ ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھتا، وہ کافر ہے، مانتا نہیں ہے، خدا کو نہیں مانتا، مصطفیٰ کو نہیں مانتا، لیکن تمہارا پڑوسی ہے، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، صرف اس کا ایک حق ہے کہ کلمہ نہیں پڑھتا، مصطفیٰ کو نہیں مانتا، خدا کو نہیں مانتا، لیکن ہے تمہارا پڑوسی، تمہارے ساتھ رہنے والا۔ بڑا قیمتی فقرہ یہاں اس کے ضمن کے اندر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت بایزید بسامی رحمت اللہ علیہ، آپ کے گھر کے ساتھ ایک یہودی کا گھر تھا، تو یہودی تجارت کے لیے چلا گیا کہیں سفر کے اوپر، بیوی بچے وہاں چھوڑ گیا۔ حضرت بایزید بسامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رات کے لمحے تھے، اس گھر سے، یہودی کے گھر سے، کافر ہے نا، مانتے نہیں ہیں، فرمایا مصطفیٰ کو نہیں مانتے، کافر کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تو معاشرہ اس طرح کا ہے کہ رات کے لمحے کے اندر اٹھ کر حضرت بایزید بسامی جا کر حال نہیں پوچھ سکتے تھے، اس کی بیوی گھر کے اندر اکیلی تھی، چھوٹے بچے تھے۔ جب بھی صبح طلوع ہوئی حضرت بایزید بسامی چل پڑے، نماز ادا کر کے جا کر اس یہودی کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا تمہارا ہمسایہ بایزید آیا ہوا ہے۔ بیوی باہر آئی، کیا کرنے آئے ہو؟ پوچھا اس وجہ سے آیا ہوں، رات کے آپ لمحے کے اندر آپ کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی ہے، تو رات کا لمحہ تھا، میں نہیں آ سکتا تھا، آپ کا شوہر گھر کے اندر موجود نہیں ہے، مجھے پتا ہے، ہمسایہ کی خبر رکھتا تھا اس لمحے کے اندر، آج تو مر جائے تو کوئی خبر نہیں لیتا، تو رات کے لمحے کے اندر میں حاضر نہ ہوا، لہٰذا میں آپ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کیا معاملہ درپیش تھا؟ تو وہ یہودی کی گھر والی رو کر کہتی ہے ہمارے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے تھے، اور رات تیل بھی ختم ہو گیا تھا، دیا جو ہم جلاتے ہیں تیل کے اوپر وہ بھی بند ہو گیا تھا، اس لیے بچے رو رہے تھے، شور کر رہے تھے۔ حضرت بایزید بسامی نے یہ نہیں کہا تم تو کافر ہو، مانتے نہیں ہو، یہودی ہو، آپ رو پڑے گیٹ کے اوپر کھڑے ہو کر، آپ نے فرمایا اگرچہ آپ کلمہ نہیں پڑھتے، آپ انسان تو ہو نا، آج کے بعد جب تک آپ کا گھر والا واپس نہیں لوٹتا، آپ کے گھر کا تیل بھی بایزید کے ذمہ ہے، آپ کے گھر کا کھانا بھی بایزید کے ذمہ ہے، میں جہاں سے بھی لاؤں گا، حالانکہ غربت کا دور ہے، آج تو ہزاروں قسم کے کھانے ہمارے پاس، ہزاروں قسم کے لباس پڑے ہیں، لیکن اس وقت یہ کچھ ممکن نہ تھا، اس وقت آمدہ ذریعہ بہت زیادہ کم تھا، لیکن جتنے دن وہ یہودی گھر واپس نہ لوٹا، حضرت بایزید بسامی اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے ایک بوتل پہنچاتے ہیں وہاں تیل کی، ڈیلی بیس کے اوپر ان کے بچوں کے لیے کھانا بھی پہنچاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوٹنے والا یہودی جب واپس لوٹا، گھر کے اندر داخل ہوا، اس کی بیوی نے کہا اب ہمارے پاس نہ آئیں، سب سے پہلے جائیں بایزید بسامی کا شکریہ ادا کر کے آئیں۔ تو وہ آگ بگولا ہو گیا، الجھا، کیونکہ مانتا نہیں تھا، گلی کے اندر، چوکوں کے اندر بیٹھ کر، چوراہوں کے اندر بیٹھ کر حضرت بایزید بسامی کے گلے کرتا، شکوے کرتا اور کہتا کہ ہم سچے ہیں، ان کا نبی سچا نہیں ہے، یہودی تھا جو ان کا کردار تھا وہ ادا کرتا رہا، لیکن جس وقت بیوی نے کہا کہ چلے جاؤ وہاں جا کر پہلے ان کا شکریہ ادا کرو، بعد کے گھر کے اندر داخل ہونا، آگ بگولا ہو گیا، غصے کے اندر آیا، میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو ہم ان کو مانتے نہیں ہیں، اتنا کون سا اس نے بڑا احسان کر دیا؟ اس نے فرمایا اگر سننا چاہتا ہے سن، اگر میرے گھر کے ساتھ میرے باپ کا گھر ہوتا، اگر میرے گھر کے ساتھ میرے بھائی کا گھر ہوتا، اتنا میرے بچوں کا خیال نہ میرا باپ کرتا نہ میرا بھائی کرتا جتنا بایزید بسامی نے میرے بچوں کا خیال کیا ہے، پر میں جتنا اس نے کیا ہے، میں کیا ہوا؟ فرمایا اتنے دن گزر گئے، بچے بھوکے تھے، گھر کے اندر تیل نہیں تھا دیا جلانے کے لیے، تو وہ بندہ پہنچ کر تیل کی بوتل بھی پہنچاتا رہا اور ساز و سامان بھی پہنچاتا رہا، 2 ٹائم کا کھانا بھی میرے بچوں کو کھلاتا رہا، وہ لوٹا ہوا دوڑا ہوا حضرت بایزید بسامی کی بارگاہ کے اندر آیا، کہتا ہے اللہ کی رضا
اللہ کے لیے جس خدا کو تم مانتے ہو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں مجھے معاف نہیں کر دیتے کہ آپ نے اتنا بڑا کام سر انجام دیا ہے میری غیر موجودگی کے اندر. حالانکہ میں مصطفیٰ کو نہیں مانتا، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کو میں نہیں مانتا، لیکن میری غیر موجودگی کے اندر تم نے میرے بچوں کا بھی خیال کیا اور میری بیوی کا بھی خیال کیا، عزت عصمت رفعت اس کو بھی پامال ہونے سے بچایا. میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. اور میرے جیسا وہ مولوی نہیں تھا، بایزید بستامی تھے، انہوں نے کہا خبردار میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے کس وجہ سے آیا ہے؟ میں نے کوئی احسان نہیں کیا تیری ذات کے اوپر، بلکہ اگر سننا چاہتا ہے تو میں نے جتنی مرتبہ زندگی کے اندر محمد مصطفیٰ کی ذات کے اوپر درود پڑھا میں نے اس درود کو بچانے کے لیے یہ کام کیا ہے. جتنی نمازیں میں نے پڑھی ہیں ان نمازوں کو بچانے کے لیے میں نے یہ کام کیا. جتنے حج ادا میں نے کیے ہیں ان حجات کو میں بچانے کے لیے یہ کام کرتا رہا. اور جتنے زندگی کے اندر میں نے صدقے کیے ان صدقات کو بچانے کے لیے میں یہ کام کرتا رہا. خبردار میں تو اپنی عبادت کو محفوظ کرتا رہا. یہ تو جو بھی کام لیا ہے مجھ سے میرے اللہ نے، خدا نے یا مصطفیٰ نے کام لیا ہے. اس نے کہا اگر آپ کا دین، اگر آپ کا مذہب اتنا کمال کا اسلام ہے تو پھر فرمایا بسامی دیر نہ کر، جلدی کر مجھے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا دے، جلدی کر، دیر نہ کر. اتنے لمحے اتنی گھڑیاں میری ضائع ہو گئی کہ میں کفر کے حالت کے اندر پھرتا رہا. اتنا عظیم مذہب اسلام ہے، وہ کافر کی بیوی کو عزت اور عصمت رفعت کو پامال کرنے سے روکتا ہے، کافروں کے بچوں کو بھوکا نہیں سونے دیتا. یہی اسلام ہے محمد مصطفیٰ نے دیا. پھر جلدی کریں، دیر نہ کریں. بڑے لمحے گزر گئے، بڑی گھڑیاں گزر گئی. بایزید بستامی تیرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو یہ دین اسلام ہے. اللہ کی عزت کی قسم یہ تو کیا کریں، ہم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، ہم روح گردانی کر گئے دین اسلام سے. اس لیے سنیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ پھر ایک بات کہتے ہیں حضور سمپل سی، جس طرح کسی کام سے منع کیا، لیکن 3 مرتبہ میرے نبی نے قسم اٹھائی ہے. فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. 3 مرتبہ حضور نے قسم اٹھائی. فرمایا اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں وہ بندہ مومن نہیں ہے. پھر کہا اللہ کی قسم، میں قسم کھا کر کہتے ہوں، میں نہیں کھا رہا. آج کاتب خطیب مولوی نہیں بلکہ مصطفیٰ خود قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ مومن نہیں ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا بندہ ہے جس کے متعلق اتنی سخت وعید ہے کہ آپ 3 مرتبہ قسم اٹھا چکے ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ بندہ جس سے اس کا پڑوسی تنگ ہے، جس سے اس کا ہمسایہ تنگ ہے، جس کی وجہ سے ہمسائے کی پڑوسی کی عزت عصمت رفعت پامال ہوتی ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ بندہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا. اب میں اور آپ نے اپنے گربان کے اندر جھانکنا ہے، کیا ہم اس قسم کے اندر تو نہیں آتے؟ وہ قسم ہمارے اوپر لاگو تو نہیں ہوتی؟ کون سا ایسا بندہ ہے جو ہماری دیوار کے ساتھ ہے، اٹھنے میں بیٹھنے میں جلوت میں خلوت میں وہ ڈر جاتا ہے، کانپ اٹھتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس بندے کی 2-4 لوگوں کے ساتھ دعا سلام ہے، 2-4 پولیس والوں کو جانتا ہے، یہ 2-4 پرائم منسٹر تک اس کی جو ہے جانچ پڑتال ہے، آنا جانا ہے. وہ خوف کھاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے. یہاں یہ تکبر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم یہ نہیں ڈرتے، تو خدا کے قہر سے ڈر جا، خدا کے جبر سے ڈر جا. وہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی پکڑتا ہے کچھ ڈر رب دی ذات کو لو متا ماریا جمیں کسی بات کو لو. وہ وقت دور نہیں ہے جس کے متعلق محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا کائنات بدل جائے. وہ بندہ ہرگز کبھی مومن نہیں ہو سکتا. سنے میرے بھائی، پھر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وقت پورا ہو چکا ہے. 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک آپ کے خونی رشتہ دار ہیں، اور دوسرا وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، تیسرے وہ آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کی دیوار کے ساتھ ان کی دیوار ہے. اگر آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے، ہمسایوں والا پڑوسیوں والا حق ادا نہیں کرتے، اللہ کی عزت کی قسم حضور نے فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ بندہ کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. بڑی سخت وعید آئی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ. فرمایا یہ سارے
اسی مقولے کے اندر آتے ہیں آپ کے ساتھ رہنے والا پڑوسی ہے اور دوسرا وہ ہے مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا ہے آپ کا رشتہ دار نہیں ہے. یہاں تو تفرقے بانٹ گئے ہیں نا. یہاں رہنے والا کوئی پنجابی ہے کوئی سریکی ہو کہتا ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک اختیار نہیں کرتا وہ زبان کی میز کے اوپر اس کے ساتھ. یہاں تو مومن بھائی ہر بندہ مسلمان ہے. یہاں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. یہاں